پیارے دوستوں، آج ہم آپ کو اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا معجزہ سنائیں گے جسے سن کر آپ بے ساختہ سبحان اللہ کے اٹھیں گے۔ ایک گدھی نے انسانی بچے کو کیسے جنم دیا اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک گدھی انسان کے بچے کو پیدا کرے، یہ سب بتائیں گے دوستوں۔ بس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجیے گا تاکہ اس طرح کی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ پیارے دوستوں، چلیے ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں۔ پیارے دوستوں، یہ ایک سچی کہانی ہے۔ ایک گاؤں میں محمد علی نام کا شخص رہتا تھا جو ایک غریب شخص تھا۔ 5 وقت کی نماز باقاعدگی سے جماعت کے ساتھ ادا کرتا تھا، نماز روزے کا پابند اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر میں رہتا تھا۔ ہر نماز کے بعد دعا کیا کرتا تھا کہ یا اللہ، تیرے خزانوں میں تو کوئی کمی نہیں ہے اور تو جسے چاہے نواز دے، تو چاہے تو مجھے وہاں سے رزق عطا فرمائے جہاں سے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، مجھے غیب سے رزق عطا فرما۔ وہ غریب شخص تھا، اس کی 2 بیٹیاں تھی اور 3 جوان بہنیں تھی جن کی اس کی شادی کروانی تھی۔ باپ کا انتقال ہو چکا تھا، بوڑھی ماں تھی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ یہ شخص شدید بیمار ہو گیا اور بیماریوں میں گر گیا اور کئی دن بستر پر پڑا رہا۔ گھر پر فاقوں اور بھوک کی نوبت آ گئی، مجبوراً بہنوں کو کام کے لیے باہر جانا پڑا۔ یہ بات اس کے لیے تکلیف کا باعث تھی کہ وہ اتنا بے بس ہو چکا ہے کہ بہنوں کو کام کرنا پڑ رہا ہے۔ وہ رونے لگا، پھر دعا کرنے لگا کہ یا اللہ، تو مجھے غیب سے وہاں سے رزق عطا فرما جس کی کسی کو توقع نہ ہو۔ بے شک تو ہی حق ہے، سب جانتا ہے، تو ہی مددگار ہے۔ اس کا اس بات پر مکمل یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ ایک نہ ایک دن اس کی دعا ضرور قبول فرمائے گا اور اس کو غیب سے مدد فرمائے گا۔ ایک دن وہ فجر کے لیے مسجد گیا، نماز کے بعد درود پاک کی تسبیح کی اور اللہ سے دعا میں کہنے لگا یا اللہ، تو جانتا ہے میرے باپ کا انتقال ہو چکا ہے، وہ اپنی 3 بیٹیوں کی ذمہ داری مجھ پر چھوڑ گئے ہیں، مجھے تو غیب سے رزق عطا فرما کہ میں یہ ذمہ داری پوری کر سکوں۔ تو وہاں سے بھی دے سکتا ہے جہاں سے کوئی گمان بھی نہیں کر سکتا۔ پیارے دوستوں، وہ نماز پڑھ کر مسجد سے باہر آیا تو اسے ایک نوجوان ملا جس کے پاس ایک گدھا تھا۔ اس نوجوان نے اسے روکا۔ محمد علی نے روکنے کی وجہ پوچھی تو وہ بولا، کیا آپ میرے اس گدھے کو خرید سکتے ہیں؟ میں اس کو بیچنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کہ میرے پاس تو ابھی پیسے نہیں ہیں ورنہ میں ضرور خرید لیتا۔ اس پر وہ نوجوان بولا کہ آپ یہ گدھا مجھ سے لے لیں کیونکہ میں ابھی اس کو رکھ نہیں سکتا، آپ اس گدھے سے کما کر بعد میں مجھے کچھ رقم دے دیجیے گا۔ یہ سن کر آدمی نے سوچا کہ شاید اسی میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہو اور اس کی غیبی مدد شامل ہو۔ اس نے یہ آفر قبول کی اور گدھے کو لے کر گھر آ گیا۔ اگلے دن وہ گدھے کو منڈی لے گیا تاکہ وہ روزی کما سکے اور اس کو کام بھی مل گیا۔ بوریاں لاد کر دوسری جگہ پہنچانے کا کام مل گیا۔ اس نے خدا کا شکر ادا کیا کہ اس نے مدد فرمائی۔ اب وہ کما کر اپنی بہنوں کی شادیاں کر سکے گا اور بیٹوں کی اچھی پرورش کر پائے گا۔ دوستوں، پھر ایک دن یوں ہوا کہ اس کا گدھا شدید بیمار ہو گیا۔ کئی دنوں تک بیمار رہا تو اس نے ایک شخص کو دکھایا۔ اس نے کہا کہ اس کا پیٹ تو بہت ہی زیادہ پھولا ہوا ہے، کیا تم نے اس کو بہت زیادہ کچھ کھلا دیا ہے یا اس نے ایسا کچھ کھا لیا ہے جس کی وجہ سے اس کا پیٹ سوج یعنی پھول گیا ہے؟ تم اس کو کسی جانور کے ہسپتال میں دکھاؤ۔ اگلے دن وہ گدھے کو لے کر ہسپتال گیا جہاں پر ڈاکٹر نے معائنہ کیا اور دیکھا اور الٹرا ساؤنڈ کیا اور بتایا کہ گدھے کے پیٹ میں کافی بڑا دھات جیسا
ٹکڑا نظر آ رہا ہے اور اس کو آپریشن کر کے فوراً نکالنا پڑے گا ورنہ گدھا مر بھی سکتا ہے۔ بہرحال دوستوں، ڈاکٹر نے گدھے کا آپریشن کیا اور اس کے پیٹ میں سے بڑا دھات کا ٹکڑا باہر نکلا، لیکن گدھے کو بچا نہیں پایا، گدھا مر گیا۔ ڈاکٹر نے اس کو یہ افسوسناک خبر سنائی کہ گدھا نہیں بچ پایا، مگر حیرانی کی بات یہ ہے کہ دھات جیسا اتنا بڑا ٹکڑا اس کے پیٹ میں کیسے پیدا ہو گیا۔ ڈاکٹر نے وہ ٹکڑا اس آدمی کو دے دیا۔ بہت دکھ میں اس نے اپنے گدھے کو دفنایا اور وہ ٹکڑا لے کر گھر آ گیا۔ وہ اس آفت و پریشانی کو سوچ رہا تھا اور حسب معمول دل میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا تھا کہ تو ہی مددگار ہے اور بہترین وسیلہ بنانے والا ہے۔ ابھی تو میں اس گدھے کی قیمت بھی ادا نہیں کر پایا تھا، بس تو سب جانتا ہے اور تو مجھے وہاں سے رزق عطا فرما جہاں سے کسی کی سوچ بھی نہ ہو۔ وہ شخص دعا کر رہا تھا کہ اتنے میں دھات کا وہ ٹکڑا نیچے گرا اور اس کا اوپر کا حصہ اتر گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کو اٹھایا اور غور کیا تو ایک دم حیران رہ گیا، کیونکہ وہ بہت بڑا جو ٹکڑا تھا وہ سونے کا تھا اور کوئی بہت ہی زیادہ قیمتی انمول بناوٹ میں تھا۔ وہ بہت ہی زیادہ حیران ہوا اور خوش بھی ہوا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگا۔ اگلے دن وہ اس ٹکڑے کو چھپا کر شہر گیا اور ایک بڑی سونار والے کی دکان پر آ کر ان کو یہ ٹکڑا دکھایا۔ دکاندار والا بھی حیران رہ گیا کہ یہ تو بہت ہی قیمتی سونا ہے، یہ تمہیں کہاں سے ملا؟ اب اگر وہ دکاندار کو بتاتا کہ یہ عجیب قیمتی سونا گدھے کے پیٹ سے نکلا ہے تو کوئی اس کی بات پر یقین نہ کرتا، اس لیے اس نے یہ کہا کہ یہ چیز اس کے باپ کے انتقال کے بعد باپ کے سامان سے اسے ملی۔ بہرحال دوستوں، سونے کی قیمتی چیزوں کو اس دکاندار نے اچھی خاصی قیمت پر اسے خرید لی۔ وہ واپسی پر گھر آیا اور آتے ہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کرنے لگا، کیونکہ اللہ رب العزت نے اس کی دعا قبول فرما لی تھی اور اس کو وہاں سے عطا کیا جس کا واقعی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس کے بعد اس کے دن پھر گئے، اس کی زندگی بدل گئی۔ اس نے اپنا گھر لیا، بہنوں کی شادی دھوم دھام سے کی اور اپنی بیوی بیٹیوں ماں کے ساتھ خوش و خرم زندگی بتانے لگا۔ پیارے دوستوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ساری بات اللہ تعالیٰ پر یقین کی ہے، جن کا یقین صرف اللہ تعالیٰ کی ذات مبارک پر ہوتا ہے اور جو صرف اسی سے مانگتے ہیں وہ اس کو ضرور عطا فرما دیتا ہے اور وسیلے کے ساتھ مانگتا ہے تو جلدی اس کی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ اور بے شک عزت اور ذلت صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ کوئی انسان کسی کو نہ عزت دے سکتا ہے نہ کسی کو ذلیل کر سکتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو عزت دینا چاہے تو پھر ساری دنیا مل کر اسے ذلیل نہیں کر سکتی، لیکن اللہ تعالیٰ جب عزت دیتا ہے تو پھر اس کا امتحان بھی لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر یقین ہو تو انسان ہر امتحان میں کامیابی حاصل کر لیتا ہے۔ زندگی میں اگر کوئی ناحق آپ کے کردار کو داغدار کرنے کے لیے چوراہے پر ہی کیوں نہ لوگوں کو جمع کر لے، اس وقت بھی اطمینان رکھیں کہ عزت اور ذلت صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں میں ہے۔ انسان کتنا بھی سرکش کیوں نہ ہو، وہ اپنی زبان سے صرف نازیبہ کلمات ہی اور گندے گالیاں ہی نکال سکتا ہے، غلط اور بری بات ہی کر سکتا ہے۔ نیک انسان کے ہاتھ میں صرف محنت اور کوشش ہے، کامیابی اللہ عطا کر دیتا ہے۔ پیارے دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا اور اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کیجئے گا۔ پھر ملیں گے کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ۔ خدا حافظ۔